السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد کر آپ لوگوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں، میں ابھی گجرات کے میونسپل الیکشن ختم ہو چکی ہیں، جس کے رزلٹ آ چکے ہیں، جو آپ لوگ سن بھی چکے ہیں، لیکن احمد آباد قلعے میں مجلس اتحاد المسلمین نے پہلی مرتبہ حصہ لیا۔ پہلی مرتبہ حصہ لے کر اپنے 21 کارپوریٹروں کو وہاں پر لڑایا، جس میں سے 7 میں عظیم کامیابی حاصل کری۔ 7 میں عظیم کامیابی نصیب ہوئی، اگرچہ بارسٹر اسدالدین اویسی پہلے ہی وہاں پہ 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اگرچہ اپنے آدمیوں کو لگا کے اور محنت دبا کے کرتے تو یہ 21 میں سے 15-17 آتے تھے۔ یہ چیز تو ہم کو معلوم ہوگی۔ پہلی مرتبہ وہاں پہ گجرات میں جو بی جے پی کا گڑھ ہے، RSS کا گڑھ ہے، وہاں پہ یہ چیلنج دینا اور وہاں پہ یہ کامیابی حاصل کرنا کوئی معاملے اور بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک اگرچہ ہم دیکھیں اور سوچیں، بہت عظیم کامیابی ہے یہ۔ بہت بہت مبارک ہو مجلس کے تمام وہاں پہ جو محنت کرے ہیں، وہاں پہ جو یہ کامیابی حاصل کرے ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو، تمام کارکنوں کو، اور بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھو، وہی حق جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہم کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، کسی کو بدنام کرتے ہیں، ہم کسی کی توہین کرتے ہیں، یہ سارے چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اور انگلی بھی وہی اٹھاتے ہیں، وہی بدنام کرتے ہیں جو اپنے آپ میں کمزور ہوتے ہیں یا دماغی بیمار ہوتے ہیں، یا کمزور ہوتے ہیں، وہی بدنام کرتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں کہا گیا مجلس اتحاد المسلمین کو؟ یہی مجلس اتحاد المسلمین آج سارے دیش میں، چاہے آپ ویسٹ بنگال لے لو، کہیں پہ بھی لے لو، جا کے یہ اپنی طاقت آزما رہی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کامیاب کر رہے ہیں، کامیابی ان کو مل رہی ہے۔ یہ چیز ہم کو غور کرنے والی بات ہے، سمجھے؟ لیکن ہم پھر بھی ایک نہیں ہو رہے، منظم نہیں ہو رہے، متحد نہیں ہو رہے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی دماغی بیماری ہے اور کمزور ہیں ہم۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ آج بھی ہم پاؤں کھینچنے میں مبتلا ہے، پاؤں کھینچنے میں مصروف ہے۔ خیر، میرے کو ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے، ان چیزوں میں جانا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں میں کہ اس عظیم کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی بہت بہت مبارک ہو مجلس کارکنوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عام پارٹی کا بھی ذکر یہاں پر ضرور کروں گا۔ عام پارٹی کا بھی ذکر ضرور کروں گا۔ عام پارٹی بھی 27 سیٹیں جیتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ٹائم کے رہتے ہوئے وہاں پہ بھی یہ لوگ محنت کرتے تھے تو اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے عام پارٹی کے ورکر۔ خیر، بہرحال ان کو بھی 27 سیٹیں ملی ہے۔ دوسری پارٹی آئی ہے وہاں کی کانگریس، جو کانگریس کا ایک ٹائم پہ خلا ہوتا تھا، گاندھی کے نام سے گجرات جانا جاتا تھا، لیکن اب بھاجپا اور BJP RSS نے کافی ٹائم سے قبضہ کر رکھا ہے گجرات میں۔ خیر، ان چیزوں سے ہم کو بغیر الجھے یہ کہہ دے کہ 55 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے کانگریس نے۔ ایک ٹائم پہ جو خلا ہوتا تھا، لاسٹ الیکشن میں بھی اچھی کارکردگی تھی، لیکن اب کے جتنا سوچے تھے اور جتنا ہم نے بھروسہ کیا تھا کانگریس کے اوپر، وہ بھی مظاہرہ کانگریس نہیں کر سکی، لیکن 55 پہ کامیابی حاصل کی ہے۔ وہاں پہ پھر میونسپل کارپوریشن الیکشنز میں، کونسلر الیکشن میں BJP کا بلدیہ پر پورا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کیسا ہوا، کیا ہے، کس طریقے سے ہوا، یہ آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ بھی
وہ چیزیں رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ اچھا برا کیا ہے۔ تو یہی کہوں گا میں، جب تک ای وی ایم ہمارے دیش سے جب تک ای وی ایم نہیں ہٹے گی، جب تک کھلے انداز میں اور بے باکی سے جب تک انتخابات نہیں ہوں گے، جب تک سچائی کا پتہ نہیں چلے گا، یہ ای وی ایم تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، جس کو چاہے جتا دیتی ہے، جس کی ملکیت ہے وہ مالک کو کامیاب کرتی ہے، آپ لوگوں کو یہ چیز کا علم ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں اسی لیے کیونکہ رزلٹ آ چکا ہے، جبکہ کل ہی آ چکا ہے رزلٹ، لیکن اتنی رات کو میں جس وقت آیا اتنی رات کو تو خیر آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ گجرات کے الیکشن جو وہاں پہ بلدی الیکشن تھے وہ اختتام کو پہنچ چکے ہیں اور وہاں کے رزلٹ بھی آ چکے ہیں۔ بی جے پی نے کامیابی حاصل کی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسری پارٹی بن کے رہی کانگریس، اور تیسری پارٹی رہی عام آدمی پارٹی، چوتھی پارٹی رہی ہماری مجلس اتحاد المسلمین، جو پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین نے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ یہ خوش آئند بات ہے، اس سے یہی لگتا ہے اگرچہ یہ لوگ محنت ایسے ہی کرتے رہے تو بی جے پی سے گجرات تو جائے گا، یہ تو طے ہے، کیونکہ وہاں کی بھی دلیر عوام بہتر جانتی ہے۔ کریں غلطی بلدیہ یہ انتخابات میں ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ لوگ دیش واسیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دیش واسی کا اعتبار ان پر اڑ چکا ہے، ان کا گھنونی چہرہ اور اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی بیوقوف بنے، اس کا خمیازہ ان کو خود بھگتنا پڑے گا، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں سچائی کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ ایک سیکنڈ بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے کہ خیر سے کچھ بھی ہونے دو، آنکھیں جل رہی ہے تو کیا ہے، دیکھ رہا تھا میں۔ آپ لوگوں سے یہی کہے گا آپ کا یہ بھائی، تو میں بولا یہ رزلٹ آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ انتخابات کے نتائج آپ لوگوں کو بتا دوں، مجلس اتحاد المسلمین کی پرفارمنس آپ کو بتا دوں، عام آدمی پارٹی کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھ دوں، اور کانگریس کی پرفارمنس آپ کو بتا دوں، تو یہ بہت ضروری تھا آپ لوگوں کو جاننا اور آپ لوگوں کو یہ دیکھنا۔ تو آپ کا بھائی جب بھی کہیں پہ بھی انتخابات ہو یا کہیں پہ بھی ظلم ہو کسی کے اوپر، تو آپ کا یہ بھائی سامنے آ جاتا ہے اور اپنی بات رکھتا ہے اور اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ان کے گھنونی چہرے آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب کرتا ہوں، سچائی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ میرا فرض سمجھتا ہوں میں، جو انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہونے تک بتاتے رہوں گا، انشاءاللہ بولتے رہوں گا۔ میں کسی کے باپ سے ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں، آپ لوگوں کو یہ چیز بجا جانتے ہیں، آپ لوگ حق کی آواز ہے ابو فضل، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم کو چاہیے انصاف، ہم نے بہت تکلیفیں، بہت اذیتیں، بہت ایسے دنیں دیکھے ہیں، بہت کچھ سنے ہیں جو آپ نہیں سن سکتے، کیونکہ ہم بھی زبان رکھتے ہیں، ہم بھی اچھا برا جانتے ہیں، اور ہم کو بھی بولنے کی طاقت بھی ہے، سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، اور بول بھی سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، نمازوں کی پابندی کرو، سارے دیش واسی مل جل کر رہو، ہمارے دیش کی مہنگائی، بے روزگاری کیسا ختم کرے اس کے اوپر توجہ دو۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی عبادتوں سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اس اللہ رب العزت کو منا لو۔ اگرچہ وہ ایک بار مان گئے تو ہر چیز میں آپ لوگوں کی کامیابی و کامرانی ہے، یہ تو طے ہے۔
ان کے بغیر کوئی درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، اللہ رب العزت کے بغیر احکام کے درخت بھی سانس نہیں لے سکتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم تو انسان ہیں۔ تو آپ لوگ نمازوں کی پابندی کر کر نمازیں پڑھیے اور دل کھول کے گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے مانگیے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو عظیم کامیابی ملیں گے انشاءاللہ، یہ طے ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ میں کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ترکی میں جو چل رہا ہے، ترکی ویکینسی کے بارے میں ساری تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ اگر سے سانس رکھا ہے باقی تو برابر آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ کل کچھ نیوز آنے والی ہے، کل بولے تو آج شام تک آئے گی، تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا میں انشاءاللہ، کیونکہ بعض ہمارے بھائی ہیں جو بےتاب ہے، جس کی کامیں نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی جاننا پڑے گا، یہ بھی جانیے آپ لوگ، اس وقت سارے جی سی سی کے بھی بند ہے ویزے، ساری دنیا کی ویزے بند ہے۔ ویزے اگرچہ ویزے کچھ مل رہے ہیں، کچھ نکل رہے ہیں، تو وزٹ ویزے ہے دوسرے کنٹریوں کے، یہ ایک ہی کنٹری ہے ترکی جو سب سے آگے رہ کر کسی طریقے سے عوام کی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ لیکن آپ لوگ دیکھیے ترکی میں بھی جس طریقے سے زلزلہ آیا تھا، وہاں پہ بھی کافی تباہی پہنچی، پھر بھی اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اتنا جانی نقصان نہیں ہوا جتنا ایک یہ لوگ سوچے تھے، الحمدللہ۔ اس لیے بولتا ہوں میں آپ لوگوں سے، آپ لوگ دعائیں کیجئے، ہر چیز میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں میں وہ اثر و تاثیر ہے کہ اللہ رب العزت پوری فرماتے ہیں۔ تو اس بھائی کو بھی صحت کے لیے دعا دیجئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایسے ہی آتے رہوں گا، پردے فاش کرتے رہوں گا، حقیقت بتاتے رہوں گا، سچائی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ساتھ ساتھ ان کی چین پتنگوں بھی لگتے رہوں گا۔ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں میں، السلام علیکم۔